الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمارے دین اسلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زندگی کے ہر کام کے بارے میں بہترین تعلیمات اور ہدایات ملتی ہیں۔ ہمیں ان ہدایات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جہاں دین میں ہمیں عبادات کا طریقہ اور جو فضائل ملتے ہیں، وہاں اپنی صحت کی اہمیت کو جاننے کی تاکید ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں بہت تاکید فرمائی کہ مسلمان یہ کوشش کرے کہ اس کی صحت تندرستی بحال رہے، جان بوجھ کر ایسے کام نہ کرے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اگر صحت خراب ہو جائے تو اسے درست کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ الصحۃ والفراغ، وہ دو نعمتیں یہ ہیں، نمبر 1 تندرستی اور صحت، نمبر 2 فرصت۔ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی صحت تندرستی کی حفاظت نہیں کرتے اور اس صحت تندرستی کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح جو فرصت کے لمحات ہیں ان کی قدر نہیں کرتے، ان فرصت کے لمحات میں اچھے اور ضروری کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا تو ویسے ہی کو ضائع کر دیتے ہیں یا غیر ضروری کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان دو نعمتوں کی ہمیں خاص طور پہ قدر کرنی چاہیے، صحت کی اور نمبر 2 فرصت کے لمحات کی۔ صحت کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو صحت کے اصول اور تقاضے پر اس کی علم میں ہونی چاہیے کہ کن چیزوں سے صحت اچھی رہتی ہے اور کون سی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہمارے ہاں بڑا المیہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ ہمیں کچھ خاص احتیاط کرنے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھا ہو ویسے ہی ہوگا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی تقدیر کو جبری چیز سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا، اب اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، خواہ میں احتیاط کروں یا نہ کروں، میں اچھے کام کروں یا غلط کام کروں، ہوگا تو وہی جو لکھا ہوگا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں فرمایا کہ تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، تمہیں جو برائی، برے حالات، نقصانات پیش آتے ہیں فمن نفسک، وہ اپنی طرف سے پیش آتے ہیں کہ انسان غلط پالیسی، غلط راستہ، غلط کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو صحت اور فرصت کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے آپ سے عرض کی علمنی شیئا اسأل اللہ بی، او کما قال علیہ السلام، کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے، ایسی کوئی دعا سکھائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے۔ دوسرے دن انہوں نے پھر آ کے آپ سے یہی سوال کیا، مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ تیسرے دن آ کے انہوں نے پھر یہی عرض کیا، مجھے کوئی دعا سکھائیے میں اللہ سے دعا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔
عافیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اور عافیت کا معنی یہ ہے کہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب ہو جائیں، اس میں صحت بھی داخل ہے کہ آدمی کی صحت اچھی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں صحت تندرستی کا اور پاک دامنی کا اور اچھے اخلاق کا اور تقدیر پر راضی رہنے کا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے صحت بھی عطا فرما، مجھے اچھے اخلاق بھی عطا فرما، اور مجھے پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرما، میری تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ نے صحت بھی مانگی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ کے ہاں پسندیدہ اور بہتر ہوتا ہے کمزور مومن سے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ مسلمان کو طاقتور بھی ہونا چاہیے، روحانی جسمانی دونوں لحاظ سے طاقتور ہونا چاہیے۔ اگر وہ طاقتور صحت مند ہوگا تو اپنے دین دنیا کے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، لوگوں کے کام آئے گا۔ اگر وہ خود ہی اتنا بیمار کمزور ہو گیا کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، تو اپنے کام بھی نہیں کر سکے گا، لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے گا، دوسروں کے کام تو کیا کرتا۔ ایک اور حدیث میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل کمزور ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے پرندے کا چھوٹا پیدائشی بچہ ہوتا ہے، بالکل ویسے بہت کمزور نہیں ہو گئے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا بھی آپ نے اپنی حالت کیوں کر لی ہے، پھر کیسے ہوئی آپ کی حالت یہ، ناگواری کے سے آپ نے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ جو مجھے آپ نے آخرت میں عذاب دینا مجھے دنیا میں عذاب دے دیں، مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا۔ ان کی سوچ تو اچھی تھی کہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، لیکن یہ دعا غلط کی انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں یا اللہ آپ کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ دنیا بھی آپ کی اچھی رہے، آخرت بھی آپ کی اچھی رہے۔ تو آپ نے جو دعا کی ہے جس سے صحت خراب ہو گئی، اچھی دعا نہیں کی آپ نے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی حفاظت کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صحت کی حفاظت کے لیے بڑی جو اہمیت ہے وہ غذا کی ہے کہ آدمی اچھی عمدہ غذا استعمال کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو تم عمدہ اور پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو عمدہ چیزیں استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ عمدہ چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن کریم میں سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی چیزوں کی طرف دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، کہ ہم نے بادلوں سے پانی برسایا، زمین کو پھاڑا تو اس سے فصلیں پیدا کی۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، ہم نے اس سے انگور پیدا کیے، ہم نے سبزیاں پیدا کی، ہم نے گندم پیدا کی۔ وحدائق غلبا، ہم نے گنجان باغات پیدا کیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں انسانی غذا قرار دے رہے ہیں کہ انسان کی عمدہ غذا یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں انسان کو استعمال کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَحْمًا طَرِيًّا، ہم نے تمہارے لیے سمندر میں تازہ گوشت پیدا کیا مچھلی کی شکل میں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، ان کی سواری بھی کرتے ہو، یہ عمدہ غذا ہے۔ اور دوسری چیز جو صحت کے لیے ضروری ہے وہ ہے آرام، کہ جتنی نیند کی ضرورت ہے جس شخص کو عمر کے جس مرحلے میں اتنی وہ نیند پوری کرے، نہ اس سے بہت کم نیند کرے نہ بہت زیادہ نیند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گھر میں تشریف لے گئے مدینہ کے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک رسی چھت سے بندھی لٹکی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ رسی کس مقصد کے لیے باندھی ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کی خاتون رات کو عبادت کرتی ہیں اور عبادت شروع کرنے سے پہلے وہ رسی اپنے سر کے بالوں سے باندھ لیتی ہیں تاکہ اگر نیند آئے تو جھٹکا لگ کر آنکھ کھل جائے اور نیند میں وقت ضائع نہ ہو، اللہ کی عبادت کرتی رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھی رسی کھول دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔
جب تک چستی اور نشاط سے عبادت کرنے کی توفیق ہو تو اس وقت تک عبادت کرو، جب نیند کا غلبہ ہو تو پھر آرام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا لا تفریط فی النوم، کہ جتنی نیند کی ضرورت ہے اس میں کمی کرنا جائز نہیں ہے، یہ نئی پاکی حدیث ہے۔ تو آج عبادت میں تو لوگوں کی نیند، عبادت کی وجہ سے تو بہت کم لوگوں کی نیند کم ہوتی ہوگی، لیکن ویسے ہی موبائل کی وجہ سے، گپ شپ کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی رات کا بہت سے حصہ گزار دیتے ہیں، ان کو نیند پوری نہیں کرتے، اور اس وجہ سے بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو کام کا وقت بنایا ہے اور رات کو آرام کا وقت بنایا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ضروری ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ متوازن غذا ہے، کہ آدمی متوازن غذا استعمال کرے۔ ٹھنڈی چیز استعمال کر رہا ہے تو گرم بھی کرے، گرم کر رہا ہے تو ٹھنڈی بھی کرے، تر چیز استعمال کر رہا ہے تو خشک بھی کرے۔ اس کی بھی آپ نے ہمیں تلقین فرمائی، تاکید فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں جب کھجور استعمال فرماتے تھے تو ساتھ کھیرا بھی کھا لیا کرتے تھے، اور پھر آپ یہ فرماتے تھے کہ کھیرا ٹھنڈا ہے، کھجور گرم ہے، میں دونوں ملا کے اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ ایک کی گرمی یا ٹھنڈا غالب نہ آئے، غذا متوازن ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں صحت کی اتنی پیاری تعلیمات دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین سے صحت کے بارے میں بھی استفادہ کریں اور اپنی صحت کا خیال کریں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ ایسا کوئی بھی کسی مسلمان مرد عورت کے لیے کام کرنا جو صحت کے نقصان دہ ہو شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے، اگر ایک آدمی خوراک کھاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آتی کل بدن ما عودتا، ہر شخص اتنی خوراک غذا کھائے جس کا وہ عادی ہے، نہ اس سے بہت کم کھائے نہ بہت زیادہ کھائے، تو یہ حدیث ہے۔ اور مسئلہ یہ اگر آدمی اتنی زیادہ خوراک کھاتا ہے کہ بدہضمی ہو جاتی ہے، وہ شرعی لحاظ سے گنہگار ہوگا کہ اس نے ضرورت سے زیادہ خوراک کیوں کھائی ہے۔ اتنی کم کھاتا ہے کہ اس کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت کمزور تب بھی گنہگار ہے کہ اس نے اتنی کم غذا کیوں کھائی، جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو گئی اور اپنے روزانہ کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے، اور اپنی صحت کو خراب کرنا گناہ بھی ہے اور نادانی بھی ہے۔ سب حضرات کوشش فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل صحت عطا فرمائے، اپنی صحت کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔